سر کس کو کہتے ہیں؟ بندش، کہ یہی جائز ہے، اس میں یہ چیز بند ہے۔ دیکھو تو جب بھی کو اقتدا سے مقدم کر دیا تو مطلب یہ ہوا کہ اقتدا، ہمارا اقتدا یہ بند ہو گیا کس میں؟ بھی حضور کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام سے کسی اور نبی کی طرف یا کسی اور بندے کی طرف تجاوز نہیں کرتا۔ ہم اقتدا کرتے ہیں صرف اور صرف، یہ ترجمہ ہو گیا۔ تو یہ صرف اور صرف جو میں نے کہا یہ کس کا ترجمہ ہے؟ بھی کو مقدم کرنے کا۔ سمجھ گئے ہو کہ بھی کی تقدیم نے فائدہ دیا کس کا؟ حصر کا، کہ اقتدا ہمارا بند ہو گیا کس میں؟ حضور کی ذات میں۔ بس حضور کی ذات سے کسی کی طرف زیادہ تجاوز نہیں کرتا۔ تو ترجمہ کیا ہو گیا کہ الاقتداء، ہماری اقتدا یہ بند ہے کس کے ساتھ؟ خاص ہے کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ ہم کسی کی اختیار نہیں کرتے۔ جیسے ایاک نعبد میں آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اصل میں تو تھا نعبد ایاک، مفعول بعد میں ہوتا، ایاک مفعول ہے، نعبد اس کا فعل فاعل ہے، تو مفعول آخر میں ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے؟ نعبد کے بعد ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایاک نستعین، ایاک یہ مفعول ہے، نستعین فعل فاعل ہے، تو یہاں مفعول مقدم ہو گیا۔ کیا فائدہ ہے؟ یہی حاصل کہ نعبد ایاک، اصل میں ایسا، اب جب تم نے مقدم کر دیا تو نعبد ایاک کا اگر ہوتا تو آپ ترجمہ کرتے کیا؟ کہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ تھا۔ لیکن جب مقدم ہو گیا اب ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، تیری ہی کیا مطلب؟ یعنی کسی اور کی نہیں کرتے، کسی اور کی، ہماری عبادت خاص ہے تیرے ساتھ، بس یہ ہماری عبادت کسی اور کے لائق نہیں ہے، ہم کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ اسی طرح ایاک نستعین کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ جب نستعین ایاک کا تھا تو پھر ترجمہ کیا کرتے کہ ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، لیکن جب مقدم کر دیا کیا فائدہ ہو گیا؟ ہم مدد مانگتے ہیں تجھ ہی سے، تجھ ہی سے، کیا مطلب؟ ہماری مدد مانگنا تیری ذات کے ساتھ خاص ہے، تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مدد بالکل نہیں مانگتے۔ اسی طرح ترجمہ یہاں ہو گیا بہل اقتدا، ہماری اقتدا خاص ہے حضور کے ساتھ اور کسی کی اقتدا ہم نہیں کرتے۔ یہ فائدہ کس کا ہو گیا؟ ہاں، بھی کو مقدم کرنے کا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحینئذ تقدیم الظرف، ظرف سے کون مراد ہے؟ یہ بھی، ظرف کو مقدم کرنا لقصد الحصر، کس کے لیے ہے؟ حصر کو، حصر کے ارادہ کے لیے، کہ ماتن نے ارادہ یہی کیا ہے، قصر کا ارادہ کیا ہے، حصر کا ارادہ کیا، اس لیے اس نے بھی کو مقدم کر دیا۔ اچھا اب دیکھو پھر ایک اور فائدہ بھی حاصل ہو گیا، جب ہم نے بھی کو مقدم کر دیا اور حصر کا دعویٰ کر لیا، ترجمہ یہ ہوا کہ ہماری ابتدا خاص ہے کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ، اور حضور کے علاوہ کسی کی طرف تجاوز نہیں کرتا ہے۔ تو ایک اشارہ یہ بھی ہوا کہ جب ہم اور کسی نبی کی اقتدا نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی تمام انبیاء کے دین منسوخ ہو چکے ہیں، اس لیے نہیں کرتے ہیں بھائی۔
اگر منسوخ نہ ہوتے تو ہم کرتے. اس لیے کہتے ہیں والاشارۃ، اس تقدیم سے، یہ بھی کی تقدیم سے یہ بھی اشارہ ہو گیا الی ان ملتہ ناسخۃ لملل سائر الانبیاء، کہ حضور کا دین یہ ناسخ ہے باقی تمام انبیاء کے دینوں کے لیے. اسی لیے تو ہم اختیار نہیں کرتے، باقی منسوخ ہے. سمجھ گئے ہو؟ اب ایک سوال ہوتا ہے، وہ اما الاقتداء بالائمہ سے اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھو کہ یہ تو تفتزانی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، یہ نے جھوٹ بولا. دیکھو کہتے یہ ہیں کہ ہماری اقتداء خاص ہے حضور کے ساتھ، اور حضور کے علاوہ ہم کسی کی اقتداء نہیں کرتے. تو امام یہ تفتزانی صاحب تو خود شافعی ہیں، تو یہ تو امام شافعی کو مانتے ہیں، ان کی اقتداء تو کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ شافعی. تو شافعی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ امام شافعی کو مانتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو ادھر بولتے ہیں کہ ہم حضور کے علاوہ کسی کی اقتداء نہیں کرتے، ادھر امام شافعی کو فالو کرتے. تو امام شافعی کو فالو کرنا یہ اقتداء نہیں. اور آگے اس کا جواب دیتے ہیں عبداللہ عزیز صاحب کہ تفتزانی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، ہاں یہ جھوٹ نہیں بولتے، بات ٹھیک ہے، ان کی بات سچی ہے. دیکھو کہ امام شافعی کو فالو کرنا یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک یا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کسی کو بھی فالو کرنا، ان اماموں میں سے کسی کو فالو کرنا یہ الگ اقتداء نہیں ہے امام کی، یہ تو حقیقت میں حضور کی اقتداء ہے. کسی امام کی اقتداء کرنا یہ حقیقتاً کیا ہے؟ کیونکہ اماموں نے کوئی الگ چیز گھڑی ہے اپنی طرف سے. ہاں اماموں بیچاروں نے تو وہ حضور کی سنت کی وضاحت کی، حضور کی سنت کی وضاحت کی ہے، قرآن کی وضاحت کی ہے، انہوں نے حدیث کی انہوں نے وضاحت کی ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑی. تو جب وضاحت کی ہے بھائی، تو تفصیل کی اقتداء کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے اجمال کی کر رہے ہیں. تو قرآن و حدیث اجمال ہے، اور یہ چاروں ائمہ کے جو فقہ ہیں یہ اس کے لیے تفصیل ہیں. تو تفصیل کی اقتداء کیا ہوتی ہے؟ وہ تو اجمال کی اقتداء ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ائمہ کی اقتداء کوئی مستقل چیز نہیں ہے، یہ حقیقتاً انہی کی اقتداء ہے، حضور کی اقتداء ہے اصل میں. ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا. سمجھ گئے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں وہ اما الاقتداء بالائمۃ، ہاں وہ جو ائمہ کی اقتداء ہے، فیقال، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ انہ اقتداء بہ حقیقتاً، کہ یہ تو حقیقتاً کن کی اقتداء ہے؟ حضور کی حقیقی اقتداء. کن کی ہے؟ مجازاً ہم اقتداء کی نسبت کرتے ہیں امام شافعی کی طرف. تو اقتداء جو ہم کہتے ہیں کہ ہم امام شافعی کے مقتدی ہیں، یہ مقتدی کا لفظ مجاز ہے، اقتداء یہ مجازی ہے. حقیقتاً یہ اقتداء کن کی ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ اچھا ایک جواب تو یہ دیا انہوں نے کہ یہ جو ائمہ ہیں انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑی تو ہے نہیں، ہاں کہ وہ ارباب من دون اللہ بن جائے جس طرح یہ خبیث کہتے ہیں. یہ اہل حدیث جو ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث تو ہم ہیں، یہ تو اہل رائے بدعتی. سمجھ آ گئی؟ حدیث کو کیا مانتے ہیں؟ حدیث کو امام اعظم نے مانا، حدیث کو امام شافعی نے مانا، حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مانا، حدیث کو امام مالک نے مانا. حدیث کو یہ کہاں مانتے ہیں؟ ہاں تو کہتے ہیں کہ بھئی امام جو ہے تم نے اربابا من دون اللہ بنائے ہوئے، اربابا من دون اللہ. حالانکہ اتنے بیوقوف ہے کہ یہ اربابا من دون اللہ کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے.
ارباب من دون اللہ اصل میں اس کی وضاحت حضور نے کی ہے، ایک حدیث میں ہے، وہ یہود و نصارہ کے متعلق آتا ہے نا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ہے. ہاں، ان یہود نے کیا کیا ہے، نصارہ نے، یہود نے کیا کیا ہے، انہوں نے احبار اپنے علماء کو، مولویوں کو، ورهبانهم اور اپنے پیروں کو کیا بنایا ہوا ہے، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور رب بنائے ہوئے. ارباب رب کی جمع. یہ تو یہود و نصارہ کے متعلق ہے، لیکن دیکھو اس کی تفسیر بڑی عجیب بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے حضور سے سوال کیا اس آیت کے متعلق کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے متعلق یہ فرمایا کہ یہود ایسا کرتے، اپنے مولویوں کو، یہ بھی بڑے مولوی تھے، ان کے تورات کے ایک بہت بڑے عالم تھے یہ عبداللہ بن سلام، ان کے والد صاحب بھی زبردست عالم تھے تورات کے، تو احبار میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ اپنے احبار کو اور اپنے رحمان کو ارباب بناتے ہیں. حالانکہ میں یہودی تھا، یہودی کے احبار میں سے تھا، لیکن نہ تو میں نے خود کسی کو رب بنایا، نہ مجھے کسی نے رب بنایا. یہودیت میں جب ہم یہودی تھے تو آخر یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہماری تو کسی نے عبادت نہیں کی یہود میں سے. رب تو وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں لوگ. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ یہود نے اپنے علماء کو، پیروں کو ارباب بنایا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو یہ بتاؤ کہ تمہارے یعنی یہود کے مولوی یہود کے لیے جس چیز کو حلال ٹھہراتے تھے تو یہود اس کو حلال سمجھتے تھے کہ نہیں؟ کہتے ہاں یار نہیں. تو جس چیز کو وہ مولوی حرام کہتے تھے، اپنی طرف سے حرام کہتے تھے، تو یہود اس کو حرام سمجھتے تھے کہ نہیں؟ کہنے کا ہاں یار اللہ بات تو ہے. حلال حرام تو مولویوں کے ہاتھ میں تھا یہود کے. جس چیز کو مولوی حلال کہہ دے وہ حلال، جس چیز کو مولوی حرام کہہ دے حرام. یہ تو تھا، اس کو تو ہم فالو کرتے تھے. حضور نے فرمایا فضالے کا رب اسی کو کہتے ہیں نا، جو تحلیل اور تحریم کا اختیار رکھتا ہے وہی رب ہوتا ہے. کسی چیز کو حلال کرنے کا، حرام کرنے کا، وہ رب تو ربوبیت سے یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ عبادت کرے ان کی، تو عبادت ربوبیت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. جس کو تم یہ اختیار مانو کہ یہی جو چیز حلال کرے میرے لیے وہ میرے لیے حلال ہے، اور یہی جس چیز کو حرام کرے وہ میرے لیے حرام ہے، بس تم نے رب بنا لیا اس کو. عبداللہ بن سلام کا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی، آیت سمجھ آ گئی. تو ربوبیت جو ہے اس کا یہ مطلب ہے. تو کیا ہم نے ائمہ کو ارباب اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم جس چیز کو حلال کریں گے وہی حلال ہے، جس چیز کو حرام کریں گے وہ حرام ہے؟ تحلیل تحریم کا اختیار تو اللہ کو ہے اور حضور کو ہے. حضور شارع ہے، شریعت مقرر کرنے والے ہیں. حضور علیہ السلام نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا، بہتوں کو حلال قرار دیا. دیکھو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سونے کی انگوٹھی حلال قرار دی کہ نہیں؟ اور میں تیرے لیے حلال، حالانکہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام. حضرت خزیمہ کو فرمایا تیرے لیے حلال. تو پیغمبر ہے، شارع ہے، سن میں آ گئی، ان کو یہ اختیار ہے.
لیکن یہ اختیار بھی پیغمبر کو اللہ نے دیا ہے. حقیقتاً محلل اور محرم کون ہے؟ صرف اللہ ہے. ان کو تو شارع اللہ نے بنایا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ہم نے کب اپنے ائمہ کو ارباب بنایا ہے؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ امام شافعی کو تحلیل اور تحریم کا اختیار ہے. امام شافعی بیچارے تو وضاحت کرتے ہیں قرآن حدیث کی، اس لیے ان کو کسی نے بھی ارباب من دون اللہ نہیں بنایا ہے. یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں خبیث. اہل حدیث کب ہیں؟ حدیث کو نہیں، یہ حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری کی حدیث میں نے بیان کی. ارباب کا یہ معنی یہ بخاری کی حدیث. تو کوئی جھوٹ موٹ بول کر سنیوں کو بدنام کرتے ہیں، اور جھوٹ بولنا تو ان کے دین کی بنیاد ہے نا. ان کی تو ان کا پورا دین جو ہے وہ جھوٹ پر آباد ہے. اس کی تعمیر جھوٹ پر ہوئی. آئی سمجھ میں بات ہو تو کہتے ہیں ایک جواب تو یہ کہ وَيُقَالُ إِنَّهُ اقتداء بِهِ حقیقتاً، یہ در حقیقت کن کی اقتداء ہے؟ ائمہ کی اقتداء. حقیقتاً یہ حضور کی اقتداء ہے. ایک جواب یہ ہو گیا. او یقال، دوسرا جواب اس کا یہ دیا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ خطبہ میں یہ جو صفات کمالیہ بیان ہو رہی ہے یہ کن کی بیان ہو رہی ہے؟ حضور کی. وَنُورًا بِهِ الْاقْتِدَاءُ يَلِيقُ، یہ نورن سے کون مراد ہے؟ حضور. تو ایسا ہوتا ہے کہ تم اب کہتے ہو کہ بھئی یہ تو جب بھی کو مقدم کر دے تو مطلب تمہارا یہ ہوا کہ اب ہم صرف حضور کی اقتداء کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے. تو ائمہ کا اعتراض ہو گیا کہ ائمہ کا جو کرتے ہو. تو اس ائمہ کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہ کہ ہم حضور کی کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے. کسی سے مراد کون؟ صرف انبیاء. حصر اضافی ہے صرف انبیاء کے بنسبت. تو اب اگر ائمہ کی ہم کریں تو اس کی کوئی منافات ہے؟ کچھ نہیں. حصر اضافی ہے. اضافی کا مطلب بنسبت انبیاء، باضافت انبیاء. تو دوسرے انبیاء کی نہیں کرتے. اور اس کی وجہ پہلے آ گئی ہے، دوسرے انبیاء کی اسی لیے نہیں کرتے کہ ان کے دین منسوخ ہے. سمجھ؟ او یقال، یہ دوسرا جواب یہ دیا جائے گا کہ الحصر اضافی بالنسبت الى سائر الانبیاء علیہم السلام. حصر اضافی ہے اور اضافت اور نسبت کس کی طرف ہے؟ باقی انبیاء کی طرف ہے. کہ ہم صرف حضور کی اقتداء کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے. کسی سے کون مراد؟ باقی انبیاء، کہ باقی انبیاء کی نہیں کرتے. سمجھ آ گئی ہے بات؟ یہ دو جواب ہو. اقتداء ائمہ سے جو سوال ہوتا ہے اس کے یہ دو جواب انہوں نے دے دیے. سمجھ چکے ہو؟ چلیے آگے. وعلی آلہ قالوا وعلى آله أصله أحيا بدليل أهين خص استعماله في الإشراف وآل النبي إطرته معصومون. اچھا، اب آگے انہوں نے کہا کہ وعلی آلہ وأصحابہ، کہ صلاۃ اور سلام نازل ہوں کن پر؟ حضور پر علامن، اور حضور کی آل پر. حضور کی آل، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا کہ واسطہ فی النعمت ہے، تو آپ کی شان کے مناسب آپ کا شکریہ تو صلاۃ والسلام سے ادا کر دیا. لیکن صرف حضور تو واسطہ فی النعمت نہیں ہے نا، حضور کے بعد حضور کی آل ہیں جن کی اس امت پر احسانات ہیں. حضور کے صحابہ کرام ہیں جن کی اس امت پر احسانات ہیں. صحابہ نے اس دین کی آبیاری کی ہے ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے خون سے. کتنے غزوات میں صحابہ کرام نے اپنا خون بہایا، لیکن دین کی عظمت کو برقرار رکھا.
تو اس امت پر ان کے بڑے احسانات ہیں. اس لیے وہ بھی ہمارے محسن ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں دین ملا ہے، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہمارا حق ہے، ہم پر لازم ہے. اس لیے تفتزانی صاحب نے ان کا بھی ذکر کیا، وعلی آلہ واصحابہ. سمجھ میں آ گئی؟ ان کو فراموش کرنا، بلا دینا، یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. کہ احسان یہ ہے کہ ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، ان کو بھی یاد رکھا جائے، ان کی خدمات کا ذکر کیا جائے، امت کو ان کی خدمات بتا دی جائیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تاکہ امت کے دلوں میں صحابہ کی عظمت باقی رہے، حضور کے آل کی عظمت باقی رہے. ان کی خدمات کو اجاگر کرنا چاہیے. اس لیے یہ اختصار کا مقام تھا، لیکن بہرحال تفتزانی صاحب نے چھوڑا نہیں، ان کا ذکر کر دیا. وعلی آلہ، حضور کے آل پر صلاۃ و سلام کا نزول ہو، واصحابہ، حضور کے صحابہ پر صلاۃ و سلام کا نزول ہو. آگے ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے مراتب کا ذکر کرتے ہیں. دو چیزوں کا ذکر الذین سے آگے یہ کرے گا. لیکن یہاں پر شرح میں آل کا لفظ جو اس نے بولا ہے، تو عبداللہ یزدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپنی رائے بتاتے ہیں کہ میری رائے میں اس کی تحقیق لفظی یہ ہے، آل کی لفظی تحقیق یہ ہے کہ یہ اصل میں اہل ہے، اصل میں اہل ہے. آل اصل میں اہل ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اہل یہ جو ہا ہے، ہا یہ بھی حروف حلقیہ ہے اور حمزہ بھی حروف حلقی ہے. تو اس ہا کو خلاف قیاس حمزے سے تبدیل کر دیا، ایک حرف حلقی کو دوسرے حرف حلقی سے تبدیل کر دیا، تو اہل ہو گیا. اہل کے بجائے ہا جب تبدیل ہو گئی حمزے سے کیا بن گیا؟ اہل. اہل تو دیکھو دوسرا حمزہ ساکن، پہلا مفتوح، تو دوسرے کو تبدیل کر دیا کس سے؟ الف سے. کیا بن گیا؟ آل بن گیا. تو یہ آل اس طریقے سے بنا ہے، کہتے ہیں یہ اصل میں تھا اہل. سمجھ میں آ گئی؟ یہ دلیل کیا ہے کہ اصل میں اہل طبعی؟ تو دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو آل کی تصغیر آتی ہے کیا؟ اوہیل. آل کی تصغیر کیا آتی ہے؟ اوہیل. تو دیکھو تصغیر کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف تصغیر جو تیسری جگہ میں یا آتی ہے نا تصغیر کی علامت، اس کے علاوہ باقی حروف اصلی ہوتے ہیں. تصغیر میں یا تصغیر جو تیسری جگہ میں آتی ہے عموماً، اس کو نکال کے تو باقی حروف تصغیر میں اصلی ہوتے ہیں. اب دیکھو اوہیل میں تیسری جگہ میں یا تصغیر آئی، وہ تو تصغیر کی علامت ہے، اس کو تو نکال لو، تو باقی کیا بچے؟ اہل بچا. تو تصغیر جو ہے یہ کلمے کو اپنے اصل پر لے جاتی ہے، اپنے اصل پر لے جاتی ہے. تو پتہ لگا کہ اصل میں اہل ہے کہ اوہیل میں حروف اصلی باقی بچے کون سے؟ 3. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ انہوں نے بتا دیا. یہ تو بتاتے ہیں کہ اصل میں اہل ہے، لیکن استعمال کے اعتبار سے، یہ تو لفظی بات تھی، استعمال کے اعتبار سے کہتے ہیں آل میں اور اہل میں فرق ہے. دیکھو جب لفظ آل کو استعمال کریں گے کن پر بولیں گے؟ آل کا لفظ جو ہے یہ اشراف کے ساتھ خاص ہے.
جن لوگوں میں شرافت ہو، شرافت دنیا، دنیا کی شرافت ہو یا آخرت کی شرافت ہو یا دونوں کی شرافت ہو، تو اشراف لوگوں میں بولا جاتا ہے کون سا لفظ؟ آل. اور اہل جو ہے یہ عام ہے، غیر اشراف پر بولا جاتا ہے. اہل الحجام آپ کہتے ہیں، اہل الحجام، لیکن آل الحجام نہیں بولتے. حجام وہ جو حجامت کرتے ہیں لوگوں کے، وہ نائی نہیں، وہ جو داڑھی مڈاتے ہیں وہ نہیں. حجامت سے وہ مراد نہیں ہے. حجامت سے وہ سینگی لگانا، وہ جو خون نکالتے ہیں، تو وہ کسب ہے نا ایک. لیکن کسب ایسا کسب ہے کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ ذرا نچلا کسب ہے. جیسے نائی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں نائی کے کسب کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ ڈاؤن کسب ہے، نچلے درجے کا کسب. جلاہے کو اچھا سمجھتے ہیں. وہ جلاہ جانتے ہو، وہ جو کپڑے بناتا ہے کھڑی سے، کھڑیوں سے کپڑے بناتے ہیں. وہ ہمارے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے، کہتے جلاہے سے نیچے کافر ہوتا ہے. کافی بھی بڑا ذلیل ہے نا. کہتے جلاہا اتنا ذلیل ہے کہ اس سے جو نیچے ہو جائے گا وہ کافر ہوگا. تو یہ بعض کسب ایسے ہوتے ہیں، بعض کسب کہ وہ نچلے درجے کے کسب ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح حجامت جو ہے، حجامت کرنا یہ کسب ہے، لیکن کون سا کسب ہے؟ شرافت والا کسب نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ شرافت والا کسب نہیں ہے. اس لیے اس کے آل کو، اس کے اہل کو اہل کہتے ہیں، آل نہیں کہتے ہیں. جو حجام ہوتا ہے جو حجامت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد بچوں کی کیا کہتے ہیں؟ اہل الحجام. آل الحجام کا لفظ نہیں بولتے، اس میں شرافت نہیں. سمجھ آئی؟ اور دیکھو فرعون خبیث میں شرافت دنیاوی تو تھی نا، ویسے تو کافر تھا لیکن دنیا کی شرافت نہیں تھی اس میں. وہ انا ربکم الاعلی نہیں بنا ہوا تھا، اور مصر کا بادشاہ نہیں تھا. تو بادشاہی، عمارت، یہ دنیا کی شرافت ہوتی. تو اس لیے قرآن نے اس کے آل کو کیا بولا؟ اہل نہیں بولا، آل بولا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں دونوں دنیا اور آخرت دونوں کی شرافت ہے. دنیا اور آخرت بہت، اس لیے تفسیر صاحب نے کیا بولا؟ آل کا لفظ بول دیا، اہل نہیں بولا. سمجھ گئے ہو؟ تو یہ ذرا فرق ہے استعمال میں، کہ جب استعمال ہوتا ہے تو آل کا لفظ خاص ہے کن کے ساتھ؟ اشراف کے ساتھ، غیر اشراف میں استعمال نہیں ہوتا. اور اہل کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، غیر اشراف میں بھی استعمال ہوتا ہے. استعمال کو سمجھ چکے ہو؟ اس لیے بتاتے ہیں کہ خود سا استعمال ہو فی الاشراف ہے. آل کے لفظ کا استعمال اشراف کے ساتھ خاص ہے. وآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطرته المعصومون. حضور کی آل کون ہے؟ حضور کی عطرت. المعصومون بمعنی المحفوظون، کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں. گناہ سے معصوم کون ہوتے ہیں؟ انبیاء. ایک معصوم ہوتا ہے، ایک محفوظ ہوتا ہے. اولیاء بزرگان دین، حضور کی آل، یہ محفوظ ہے، گناہ سے معصوم نہیں، محفوظ ہے. معصوم اور محفوظ میں فرق تھوڑا سا جان لو. معصوم اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کرنے کی طاقت ہی پیدا نہیں کی. جس طرح فرشتے، جس طرح انبیاء، ان کو کہتے ہیں معصوم، ان میں گناہ کی طاقت ہی نہیں. ایک ہے محفوظ. محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن اس طاقت اور گناہ کرنے کی طاقت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچایا.
توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، گناہ سے بچایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محفوظ۔ تو حضور کی حال کیا ہے؟ محفوظ۔ انبیاء تو نہیں ہے نا، اس لیے معصوم بمانا محفوظ ہے یہاں پر۔ آئی سمجھ میں؟ چلیے قوله أصحابه هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي عليه السلام مع الإيمان۔ وَأَصْحَابِهِ، آگے اس نے کیا کہا؟ وَعَلَىٰ، متن کو دیکھو، وَأَصْحَابِهِ، حضور کے اصحاب پر صلاۃ و سلام۔ اصحاب جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے، صاحب بمانا ساتھی، صحبت والا، دوستی رکھنے والا، یا صاحب کی جمع ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہو جائے گا، صاحب فاعل ان کی وجہ مانا ہے کہ ساتھی، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یہاں پر مطلق ساتھی تو مراد نہیں ہے بھائی، اس کو ذرا آہستہ بند کر لیا کریں، یہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ مطلق ساتھی تو مراد نہیں، ورنہ آپ دونوں ساتھی ہیں تو آپ ایک دوسرے کے صحابی تو نہیں ہیں، سمجھا گئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اصحاب سے یہاں پر جب حضور کی طرف اضافت ہو جائے، اصحابی ہی، حضور کے اصحاب، تو پھر کون مراد ہے؟ تعریف کرتا ہے، هم المؤمنون الذين ادركوا صحبة النبي علیہ السلام مع الایمان، وہ مومنین ہیں جنہوں نے حضور کی سنگت پائی، لیکن سنگت صرف سنگت نہیں، سنگت تو ابو جہل نے بھی پائی تھی، سنگت تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی پائی تھی، صرف سنگت نہیں، مع الایمان، کہ حضور پر صدق دل سے ایمان بھی لا چکے، حضور کی صحبت بھی پائی اور صدق دل سے ایمان بھی لا چکے ہوں، تو وہ ہیں صحابہ، حضور کے صحابہ۔ وہ اصحاب ہی، تو یہاں پر اصحاب سے وہ لوگ مراد ہیں، ان پر تفتازانی صاحب نے صلاۃ والسلام کے لیے دعا مانگی ہے۔ ہو گیا؟ موت بھی ایمان، ہاں وہ یہی ہے، موت بھی ایمان تو شرط ہے اس میں، وہ صحبت سے صحبت کاملہ مراد ہے نا، یہاں پر موت بھی ایمان کی شرط نہیں لگی نا، وہاں مراد ہے صحبت سے صحبت کاملہ۔ صحبت کاملہ کا مطلب کیا؟ ہاں کہ پوری صحبت